بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی۔ سابقہ میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بشارت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت کا واقعہ تاریخ انسانی کا سب سے اہم واقعہ ہے، جسے پہلی امتوں کے ہر دور میں بھی سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت حاصل رہی۔ خواص و عوام اپنی دینی محفلوں میں بڑی دلچسپی اور محبت سے اس کا ذکر کرتے اور ایمان کی حرارت سے اپنے دلوں کو گرماتے تھے۔ حضرات انبیاء اکرام اور رسولان اعظام، ارباب صدق و صفا اور اہل علم و بصیرت نے بڑی محبت اور ورفتگی کے ساتھ اس کو عام کیا، اس کی جزئیات و تفصیلات بیان کی اور اپنی اپنی قوموں اور اولادوں کو اسے پیار سے سننے، یاد رکھنے، آگے سنانے اور عام کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ یہ زبانوں پہ چڑھ گیا۔ تسلسل کے ساتھ اس تشہیر کی وجہ سے ہر قوم کو ہر دور میں یہ معلوم تھا کہ آخری زمانے میں ایک عظیم نبی تشریف لانے والے ہیں، جو انبیاء کے بھی سردار اور کائنات کے تاجدار ہوں گے۔ وہ سب سے برگزیدہ، عظیم اور آخری رسول ہوں گے، جن کی مثل کوئی نہ ہوگا۔ قدرت نے انہیں شاہکار تخلیق بنایا ہے۔ جب آئیں گے تو حسن و نور اور نگہت و زیبائی سے دلوں کی کائنات کو بدل کر رکھ دیں گے۔ اہل علم و فکر نے امتوں میں یہ چرچے کیسے پھیلائے، کس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا اور آپ کی آمد و بعثت کا ذکر کیا، اس کی چند جھلکیاں یہ ہیں۔ سطحی اور شک کی بشارت۔ ربیعہ بن نصر یمن کا حکمران تھا۔ اس نے ایک عجیب خواب دیکھا جس سے وہ دہشت زدہ ہو گیا۔ معبرین کو بلایا اور خواب کی بابت اپنی بے چینی اور پریشانی سے ان کو آگاہ کیا۔ وہ بولے، بادشاہ سلامت خاطر جمع رکھیں اور اپنا خواب ارشاد فرمائیں، ہم اس کی تعبیر بیان کر دیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر میں نے خواب بتا دیا تو تعبیر پر مجھے یقین نہیں آئے گا، تم ہی لوگ خواب بھی بتاؤ اور تعبیر بھی۔ عجیب قسم کی شرط تھی، وہ چکرا گئے، لیکن مزاج شاہ کے آگے دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ آخر مشورہ کر کے بولے، اس معیار پر صرف دو افراد پورے اتر سکتے ہیں، ایک کا نام سطحی اور دوسرے کا نام شک ہے۔ بڑے دانا، قیافہ شناس اور روشن ضمیر ہیں، وہ اپنے علم و بیان سے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ شاہی انتظامات کے ذریعے پہلے سطحی کو بلایا گیا۔ اس نے خواب کا خلاصہ بتایا کہ بادشاہ نے اندھیرے کا سمندر دیکھا، ہر طرف سیاہی کے ہیبت ناک بادل منڈلا رہے تھے۔ اتنے میں بجلی کا کوندا لپکا، ظلمت کے پردے سے ایک شرارہ نمودار ہوا اور نشیب میں آ کر گرا اور ہر شے کو خاک سیاہ کر کے رکھ دیا۔ کوئی جاندار اور بے جان اس کی دست برد سے نہ بچ سکا۔ بادشاہ اچھل پڑا، بالکل یہی خواب تھا، اب اس کی تعبیر بتاؤ۔ سطحی ایسے لگ رہا تھا جیسے آنے والے دور میں جانک رہا ہو، یہ اس کے صفائے باطن کی نمود اور دل کی کشاد تھی۔ بہرحال حاضرین دنگ رہ گئے اور چشمے تصور سے مستقبل کو دیکھنے لگے، جبکہ ہر طرف نور بکھرا ہوگا اور قدسی لوگ نور میں نہاتے ہوئے آ جا رہے ہوں گے۔ وہ بولا، ابتدائی دور جنگوں اور آویزشوں میں گزرے گا، تمہارے ملک پر حبشی اور پھر ذی یزن کے لوگ حملہ آور ہوں گے۔ پھر ایک سہانا دور آئے گا جب تمام حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ انہیں کون ختم کرے گا؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ سطحی نے جواب دیا، وہ ایک پاک نبی ہوگا جس پر رب اعلیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوگی۔ اس نے مزید کہا،
کہ پھر اس نبی کا چرچا زمانے کے آخر تک رہے گا۔ کیا زمانے کا آخر بھی ہے؟ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا۔ ستی نے جواب دیا، ہاں، اس میں اگلے پچھلے سب لوگ جمع کر دیے جائیں گے، نیکوکار سعادت اندوز ہوں گے اور بد کردار شقاوت و بدبختی سے دوچار ہوں گے۔ بادشاہ چکرا گیا۔ تمام باتیں اس کے لیے نئی اور باعث حیرت تھی۔ اتنے میں دوسرا عالم شک بھی آ گیا۔ بادشاہ نے اسے بھی آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس سے علیحدگی میں باتیں ہوئی تو اس نے بھی تقریباً وہی کچھ بتایا جو ستی نے بیان کیا تھا، البتہ الفاظ مختلف تھے۔ شک نے آنے والے نبی کا ذکر ان الفاظ میں کیا۔ وہ نبی مرسل ہیں جو اہل علم و فضل اور دین والوں کے پاس حق و صداقت اور عدل و انصاف کا نور لے کر آئیں گے۔ مزید یہ کہ وہ ظلم و ستم اور شر و فساد کی حکومتیں ختم کر دیں گے۔ ان کا شہرہ اور فیض نور یوم الفضل تک جاری رہے گا۔ یہ یوم الفضل کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ جواب ملا، وہ فیصلے کا دن ہے جس میں حکام اور بادشاہوں سے بھی باز پرس ہوگی اور انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ آسمان سے ندا آئے گی جسے زندہ اور مردہ سب سنیں گے اور ایک مقررہ جگہ پر جمع ہو جائیں گے۔ کیا یہ سب کچھ ہوگا؟ نبی بھی آئے گا اور فیصلے کا دن بھی؟ بادشاہ دنگ رہ گیا۔ شک نے جواب دیا، ہاں، اس میں ایک ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ستی عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا۔ ایسے پتہ چلتا تھا جیسے علوم اس پر القاء ہوتے ہیں، اور عبد شمس اور عبد مناف کے دور میں مکہ مکرمہ آیا تھا اور اس سرزمین کو دیکھ کر کہتا تھا، اس سرزمین سے خدا کے سنوارے ہوئے ہدایت یافتہ نبی ظاہر ہوں گے جو اصلاح و ارشاد کا درس دیں گے، بت پرستی اور جھوٹ کے قریب بھی نہیں جائیں گے اور وحدہ لا شریک رب کی عبادت کریں گے۔ شکریہ۔